الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں آواز سنائی دے رہی کہ نہیں؟ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں ایک اعلان فرمایا، جو آیت ابھی آپ کے مولانا نے پڑھی، اس آیت اور اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس رہتی دنیا تک کے سارے انسانوں کو اپنی طرف سے ایک چیلنج دے کر اپنی طاقت اور اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اعلان فرما دیا۔ اعلان جب کوئی حکومت کرتی ہے تو اس کو نافذ کرنے میں اپنی ساری طاقت لگا دیتی ہے، اسی کہ اگر اعلان بیکار ہو جائے، ٹوٹ جائے، اور اعلان اگر جو ہے فیل ہو جائے تو حکومت فیل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں پر اعلان یہ اپنا واضح کر دیا، الا فرمایا کہ خبردار، متوجہ ہو کر سنو، مالک الملک کا یہ اعلان ہے، اس کو غور سے سنو، اس کو تماشا مت سمجھو۔ ان اولیاء اللہ، یقیناً اللہ کے اولیاء اور اس کے دوست ایسے ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جن پر کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، اور نہ وہ غمگین ہونے والے۔ پچھلی چیزوں کا کوئی غم نہیں، اگر 10 روپے کا نقصان ہوا تو 100 روپے اللہ نے بھیج دیا۔ آئندہ کا کوئی خطرہ نہیں، نہ امریکہ، نہ چائنا، نہ ہندوستان کی بھاجپا حکومت، نہ یہاں کا دشمن، نہ یہاں کا گنڈا، نہ یہاں کا دادا پردادا، کوئی جو ہے کہ نہیں، گنڈا بدماش بھی آپ کے یہاں۔ اور کون چلتا ہے یہاں کا جو ہے ناگالینڈ کا کوئی۔ اللہ کے اس اعلان پر دنیا کی کسی طاقت میں دم نہیں کہ اس کے اعلان کے خلاف کرا دے۔ اور اس نے یہ بتا دیا کہ یہ میرا اعلان فرعون کے گھر تک کے لیے، بس فرعون کے گھر میں میں موسیٰ کو پالنا چاہوں گا، فرعون کی ساری تدبیریں فیل ہو جائیں گی، فرعون کی طاقت فیل ہو جائے گی، فرعون کی حکومت فیل ہو جائے گی، اس کا سسٹم فیل ہو جائے گا، اور میں موسیٰ کو، اپنے دوست کو فرعون کے گھر میں پال کر دنیا کو دکھا دوں۔ میرے اس اعلان کو دنیا میں کوئی توڑ نہیں سکتا ہے، نہ کسی نے اب تک توڑا، نہ آئندہ کوئی اس کی کوشش کرے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ارے سمجھ میں آ رہی مولانا؟ آپ کے سامعین سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں آپ گاڑی اردو بول، میں تو بہت سستی ہے، ڈھیلی اردو بول رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے۔ اعلان تو سمجھتے ہیں کس کو ہے؟ اعلان و تنبیہ جاری کر کے اللہ نے اپنی طاقت کو، دنیا کو نہیں، اپنی طاقت کا لوہا بنوایا، اور فرمایا کہ دیکھو میرے
دوستوں کو دنیا میں کوئی نہ رنج دے سکتا اور نہ یہ غمگین ہو سکتے، نہ پچھلے کوئی نقصان کا اور نہ آئندہ کسی بڑے نقصان کا ان کو خطرہ ہے، کچھ نہیں۔ اب صاحب اتنے امن و امان کی زندگی پانے والا کون ہے؟ اللہ کے اس چیلنجی اعلان پر کون لوگ صادق آتے ہیں؟ دنیا میں کون ایسا ہے جو اللہ کا دوست اور ولی بن جائے؟ اللہ ولی المتقین، اللہ فرماتے ہیں وہ میرے دوست میرے متقی بندے ہیں۔ وہ کسی خطے کے ساتھ خاص نہیں، عرب کے ساتھ خاص نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ خاص نہیں، وہ میرے دوستو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ سہولت ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے۔ جو اس سہولت پہ آنا چاہے، اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہے، خدائی اعلان سے جو اللہ کا ولی بننا چاہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے یہ نہیں لکھا کہ خبردار آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، میرے دوستوں کی فہرست پوری ہو گئی، نہیں۔ فرمایا جس کا جی چاہے میری طرف سے صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، تمام دوستوں کے لیے دعوت عامہ ہے۔ جو اللہ کا دوست بننا چاہے وہ ایک قدم آگے بڑھے اور اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جائے۔ کتنا ہے؟ ایک قدم خالی بڑھنا ہے۔ اگر کافر ہے تو اس کو 2 قدم، اگر مومن ہے اس کو 1 قدم، بس۔ آپ بتائیے اللہ کی دوستی پانے کے لیے 1 قدم بڑھانا کوئی مشکل کام ہے؟ ارے مشکل کام ہے بھائی؟ نہیں۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ اب نسخہ سنیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بڑے درجے کے امام ہیں، اللہ کی محبت اور عشق سے ان کا سینہ لبریز تھا۔ جس وقت ان کا جنازہ جا رہا تھا تو مرنے کے بعد بھی 20,000 آدمی مسلمان ہو گئے جنازے کو دیکھ کر۔ کتنے؟ اور اس زندگی میں کتنے لوگوں کو مسلمان بنایا ہوگا وہ آپ اندازہ لگا لیجیے۔ 20,000 آدمی مسلمان ہو گئے جنازے کو دیکھ کر۔ کہتے ہیں عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، تو عاشق کے جنازے، اللہ کے عاشق کا جنازہ تھا، گزر رہا تھا دھوم سے، ساری دنیا جو ہے وارفتہ ہو گئی، کافروں کے قلوب قابو میں نہیں رہے، 20,000 آدمی مسلمان ہو گئے۔ آپ سمجھ گئے؟ امام احمد بن حنبل ائمہ 4 میں، چاروں اماموں میں سب سے عمر میں کم ہے کہ نہیں، چھوٹے امام، لیکن 4 میں شامل داخل ہیں، بڑے درجے کے آدمی۔ خواب میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور پوچھا کہ میرے مولا تیرے پاس پہنچنے تک کئے قدم ہے، کتنی دوری ہے، کئے 1000 کلومیٹر چلنا پڑے گا مجھے کتنا سفر کرنے کے بعد تو مجھے ملے گا؟ آپ سمجھ گئے؟ جیسے ایک انڈا آپ مرغی کے نیچے رکھیں اور اس میں بچہ پیدا ہو جائے، اب وہاں سے ٹیلی فون سے سیٹلائٹ سے وہ سوال کرے کہ زمین پر آنے کے لیے ہمیں کتنا صاف سفر کرنا پڑے گا، کوئی اس کو جواب دے کہ بھائی تو زمینی پہ، تو کہاں باہر، مگر تیرے اوپر ایک خول لگا ہوا ہے، اس خول کو ہمت کر کے توڑ دو، تم زمین کی گود میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ احمد تو کہاں دور، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تو تمہارے ساتھ ہے، تم اس کو کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ تمہارے نفس کا ایک حجاب ہے جو اللہ کے حکموں سے ہٹا کر تجھ کو اپنے راستے پہ ڈال دیتا ہے، ایک نفس جو تیرے لیے ایک دیوار ہے، تمہارا نفس اللہ تک پہنچنے سے روکے ہوئے ہے، اس نفس کو توڑ دو اور اس نفس کو کچل دو، اللہ تک پہنچنے میں صرف تم 2 قدم پہ، 2 قدم پہ اللہ تک پہنچ جاؤ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا مطلب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جاری ہوا، میرے مولا کا ہے کہ نہیں حکم یہ ہے
امرنی ربی ان اعفی لحیتی واعفی شواربی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، موطا کی روایت، کہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی داڑھی بڑھاؤں اور مونچھوں کو پست کروں۔ اب نفس کہتا ہے کہ نہیں، داڑھی تم رکھو گے تو بڑا خطرہ ہے، ناگالینڈ میں تو اور خطرہ ہے، اس لیے وہ سمجھا دیتا ہے کہ نہیں، داڑھی رکھنا خطرے سے خالی نہیں، اللہ تعالیٰ تم کو بچا نہیں پائیں گے۔ نفس نے سمجھا دیا، اگر تم نے داڑھی رکھ لیا تو بزنس فیل، داڑھی رکھ لیا تو ہے حاکم حکمراں کہ جانا مشکل، بزنس داڑھی رکھ لیا تو تم کو ہے کہ نہیں، کالج اسکولوں میں پڑھنا مشکل، داڑھی رکھ لیا تم نے تو معاشرے میں تمہاری عزت ختم۔ گویا کہ اللہ کا حکم ان سب چیزوں کو ہے کہ نہیں نقصان پہنچانے والا ہے، اس کے نفس نے سمجھا دیا۔ اب آپ نے نفس چودھری کی اگر بات مان لی تو پوری زندگی اللہ سے دور ہو گئے، اور اگر آپ نے کہا کہ نہیں، زمانہ لاکھ چاہے میں تو وہی کروں گا جو میرے رب کہتے ہیں اور میرا جو مولا کہتا ہے، میں اپنے رب کے حکموں کا غلام ہوں، میں نفس کی بات ماننے والا نہیں ہوں۔ یہی امتحان کا ایک پرچہ ہے۔ آپ نے نفس کو کچل دیا، چھٹک دیا، اس کو جو ہے کنارے کر دیا، اللہ کے حکم کو مان لیا۔ ایک صورت یہ ہے، دوسری یہ کہ اپنے نفس کی بات مان لیا۔ بات سمجھ گئے؟ خواجہ صاحب کہتے ہیں، خواجہ عزیز الحسن مجذوب حکیم الامت مجدد زمانہ حضرت تھانوی کے ارشد خلفاء میں، بڑے خلفاء میں تھے۔ ان 8 آدمیوں میں اجازت ملی تھی جن کو حضرت تھانوی نے پہلی مجلس میں اجازت دیا تھا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، پیش نظر تو مرضی جانانا چاہیے، سارا جہاں خلاف و پروانہ چاہیے، اس پر نظر تو کر کے کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ آج مسلمان پوچھتا ہے کہ ہم کیا کریں حضور؟ ارے اللہ کا حکم موجود ہے، آپ پوچھ رہے ہو کیا کریں؟ حکم نہ ہو تو پوچھو، اتنی بڑی کتاب موجود ہے، مسلمان پوچھتا ہے کیا کریں؟ محمد رسول اللہ کی پوری زندگی آئینے کی طرح کھلی ہوئی ہے، مسلمان پوچھتا ہے ہم کیا کریں؟ آپ بتائیے اس اندھے بہرے مسلمان کو کوئی کیا سمجھائے کہ تجھے تیرا رسول دکھائی پڑ رہا ہے، تیرے رسول کے صحابہ دکھائی پڑ رہے ہیں، تیرے رسول کے ہیں صحبت کے فیض سے فائدہ اٹھانے والے اولیاء دکھائی پڑ رہے ہیں، تم پوچھتے ہو کہ کیا کریں؟ بھائی اسی قہر کے زمانے میں اولیاء اللہ بھی رہتے ہیں جن کو آپ اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، آپ بتائیے ان کے سروں پہ مصیبت کتنی ٹوٹتی ہے؟ اسی قہر کے زمانے میں عزت سے رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ روٹی آپ سے زیادہ اچھی کھاتے ہیں، کپڑا اچھا پہنتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا کی مجال نہیں کہ کیا عذاب کو ان کو نظر اٹھا کے دکھا دے۔ اس کے باوجود مسلمان اس سمپل اور نمونے کو دیکھنے کے باوجود بھی پوچھتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ آپ سمجھ گئے؟ میری بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ اگر سمجھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے جو حضرت امام احمد بن حنبل سے خواب میں فرمایا تھا، خواب کوئی دلیل تو نہیں ہے لیکن شریعت کے مطابق اگر ہے تو وہ تائید کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، تصویب کرتا ہے، اور بشریٰ للمومن کہا گیا اس کو۔ کیا فرمایا؟ فرمایا احمد ذیل قدم علی نفسک فتعال الی، احمد اپنے نفس کی بری خواہشات جو ہے، نفس کی جو خواہشات ہے بد ہیں، ان بری خواہشات کو کچل دو اور اپنے نفس پر قدم رکھ دو، اس کو پیروں سے دبا دو۔ جس دن تم پیروں سے دبانے کی، روکنے کی صلاحیت پیدا کرو گے اور نفس کی خواہشات بیجا کو تم ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو جو خاموش کر دو گے، فرمایا وہی دن ہوگا جب تم میرے دربار میں پہنچاؤ۔ بس
مسلمان کو جوڑنے گھٹانے کے لیے کیلکولیٹر، یہ کیلکولیٹر والا مذہب نہیں ہے بھائی، یہ محبت کی دنیا ہے۔ محبت سمجھتے ہیں؟ یہ محبت کا مذہب ہے، کیلکولیٹر کا نہیں۔ یہ بنیا کا مذہب نہیں ہے، بنیا جوڑ گھٹا کے مال سپلائی کرتا ہے۔ اللہ کی محبت جوڑ گھٹا کر ہے کہ نہیں، جوڑ گھٹانا مانگتی ہے، اس کی محبت تو سارے گھاٹے کو پورا کر دیتی ہے۔ آپ سمجھ گئے بات میری، سمجھ گئے؟ اسی اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان کس کے لیے آگے فرما دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ آسام کے لوگ بن سکتے ہیں کہ نہیں؟ ناگالینڈ والے اس میں آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا جو ہے بہار کا جو ہے کوئی خطہ اس میں شامل ہوگا؟ فرمایا کہ بھائی یہ اعلان سب کے لیے، خطرہ محسوس نہ کرے آپ کے انگریز لے کے چلا جائے گا، نہ، یہ ڈیزل پیٹرول نہیں ہے کہ وہ مار کے خزانہ لوٹ لے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو میرے قلب کو اطمینان و سکون عطا فرمایا ہے، جو حکومت عطا فرمائی ہے، فرمایا میں اس حکومت دل کے مقابل میں دنیا کا یہ ملک و مال ایک جو کے برابر بھی خریدنے کے لیے تیار نہیں، ایک جو دے کر بھی نہیں۔ سمجھ گئے؟ فرمایا کہ زاگا کی یافتم شبرز زاگا کی یافتم خبرز ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم۔ جب سے مجھے رات میں اللہ سے ملنے کا طریقہ معلوم ہو گیا، فرمایا کہ میں تو اس ملک کے نیم روز کو پورا ایک اسٹیٹ، ایک ملک تھا، انہوں نے کہا اس ملک کے نیم روز کو میں ایک جو میں بھی لینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس دوستی کو پانے کے لیے نہ کار کی ضرورت، نہ کاروبار کی ضرورت، نہ فیکٹری اور کارخانے کی ضرورت، نہ زراعت اور جو ہے کھیتی کی ضرورت۔ آپ کا اپنا یہی 6 فٹ کا جسم اگر اللہ کے اس حکم کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے تو یاد رکھیے یہی 6 فٹ کا جسم انسان کا، اس کو اللہ تک پہنچانے کے لیے، اور یہی زبان، یہی کان، اور یہی آنکھیں، یہی دل، یہی دماغ، یہی ہاتھ پیر، اس کو اللہ تعالیٰ کا ہے دوست و محبوب بنانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے دوست کی میرے دوستو جو شرط ہے اس کو باہر سے کہیں ملانے کی ضرورت نہیں، بس ایک کام کرنا ہے، جس دن وہ ایک ووٹ دینا ہے، جس دن وہ ایک ووٹ آپ نے دے دیا اسی دن اللہ کے ولی و دوست ہوگا۔ کیا ووٹ دینا بھائی؟ بدر الدین صاحب کو تو لاکھوں ووٹ چاہیے ہے کہ نہیں، تب وہ پہنچیں گے۔ آپ کو تو ایک ووٹ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنا ایک ووٹ دے دو، تمہاری بیوی کا بھی ووٹ نہیں چاہیے، بچے کا بھی ووٹ نہیں چاہیے، دوست کا ووٹ نہیں چاہیے، صرف اپنا ایک ووٹ۔ تیار ہو بھائی؟ آپ لوگ تیار ہیں؟ صرف ایک ووٹ دینا اپنا۔ جس دن آپ کو اپنا ایک ووٹ دینا اللہ کو آ گیا، اسی دن آپ اللہ کے دوستوں کی فہرست میں داخل ہو۔ اللہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کے لیے میں نے اعلان کر رکھا ہے، جن کے اوپر رنج و غم کی میں نے نفی کر دی ہے۔ اگر یہ سوئٹزرلینڈ کی گھڑیاں واٹر پروف بن سکتی ہیں تو کائنات کا مالک کہہ رہا ہے میں دلوں کو غم پروف بنا دیتا ہوں، اس میں غم کا کہیں سے سوراخ، غم داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر واٹر پروف گھڑیاں بن سکتی ہیں تو غم پروف جو ہے، غم پروف اگر قلب بن جائے، دل بن جائے تو کیا مشکل بات ہے۔ واٹر پروف گھڑی کو آپ پانی میں ڈال دیں لیکن وہ چلتی رہے گی، رکے گی نہیں۔ ارے سمجھ گئے؟ غم پروف دل جس کو اللہ عطا کرتے ہیں، اسی گرم دنیا میں وہ بھی رہے گا، اسی جنگ و جدال کی دنیا میں وہ بھی رہے گا، اسی بیماری مصیبت کی دنیا میں وہ بھی رہے گا، اسی صاحب ہے مہنگائی کی دنیا میں وہ بھی رہے گا، لیکن وہ بے فکر آرام سے ایسے بیٹھے گا، اس کو کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ وہ کیا کہتا ہے؟ ہر چیز دوست بھی آیت دوست میں باشد،
جو چیز دوست کی طرف سے آتی ہے وہ بہت پیاری ہوتی ہے. بس سمجھ گئے؟ امام صاحب آنکھ بند ہو رہی ہے آپ کی، سمجھ گئے کہ نہیں؟ آپ تقریر بند ہو جائے گی، پھٹ دے. تقریر ویسے بھی ہم دیر نہیں کرتے، بہت کم وقت لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دیکھو میرے اولیاء کون ہیں؟ الذین آمنو، جو مسلمان ہیں. وہ تو آپ بھائی ہیں فری میں، پیدائشی ہے کہ نہیں؟ بابا دادا نے نام رکھ دیا، ہو گیا آپ ووٹر لسٹ میں تیار. الذین آمنو، ایمان والے. چلو پھر آگے کیا؟ وَكَانُوا يَتَّقُونَ. فرمایا دوسرا کام یہ ہے کہ ان کو ایک فکر لائق ہو جائے، ان کو ایک سوچ مل جائے، ان کے ذہن دماغ میں ایک بات گھس جائے، وہ یہ کہ کچھ بھی ہو، کوئی نفع ہو نقصان ہو، ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہم نہیں کریں گے. الذین آمنو کے بعد فرما دیا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. آپ کو بس ایک کام کرنا ہے، کیا؟ گناہوں سے بچتے رہتے ہیں. قانون یتقون ترجمہ کیا ہوا؟ گناہوں سے بچنا نہیں. گناہوں سے بچنا ولایت نہیں ہے. ولایت گناہوں سے بچتے رہنا، گناہوں سے بچنے کی فکر میں رہنا، گناہ نہ ہو جائے اس کے لیے الرٹ رہنا، گناہ سے بچانے کے لیے ہر تدبیر کرتے رہنا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے ولایت کا نصاب. اگر سمجھ میں آ گیا تو بے حساب لوگ داخلہ اس میں لیتے چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ کی جنت تنگ ہے نہیں، اس کی جنت میں بسانے کے لیے نئی مخلوق پیدا کی جائے گی جو نہ آسام میں پیدا ہوئی تھی، نہ ناگالینڈ میں، نہ بہار میں، نہ یو پی میں، ہے کہ نہیں؟ وہ کہیں نہیں پیدا ہو سکی. الگ ایک مخلوق پیدا کی جائے گی جس سے نئی جنت بسائی جائے گی. آدمی شارٹیج ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ جنت اتنی بڑی ہے کہ رہنے والے نہیں ملیں گے. کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ کی جنت جو ہے چھوٹی ہے، جہنم زیادہ دھکیل دے گا اس میں، نہیں. اس کی جہنم میں تو کیا ہے؟ جگہ کم ہے اور جنت میں جگہ زیادہ ہے. جہنم میں 7 طبقات ہیں اور جنت میں 8 طبقات ہیں. یہ 8 فلور کی سمجھے بلڈنگ ہے، 5 اسٹار ہوٹل ہے 8 فلور کا، اور وہ 7 فلور کا قید خانہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کا قید خانہ کوئی بڑا نہیں ہے کہ اس میں ڈھکیل دے گا، نہیں. تم خود سے چھلانگ نہ لگاؤ تو جنت بہت بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اللہ کو نئی مخلوق پیدا کر کے اس کو بھرنا پڑے گا. بات میری سمجھ گئے کہ نہیں آپ لوگ؟ کیا اپنا ایک ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ تیار ہیں بھائی؟ ایک ووٹ دینا. آپ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بھی تقاضا کرے، بیوی تقاضا کرے 1 چپل، بچے تقاضا کریں 1 ڈانٹ پڑاؤ، دوست کہے کہ خبردار تم سے تعلق ہے تو کیا اللہ کا تعلق توڑ لیں. اس لیے جس دن آپ کے اندر اتنا گٹس ہو جائے گا، اول تو کسی کی ہمت نہیں پڑے گی. ابھی کوئی ہمارے بڑے بڑے دوست لوگ بھی ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے چلیے سنیما دیکھائیں؟ ارے ہے بھائی کوئی بہت زیادہ بہت زیادہ بے تکلف بھی ہوگا، کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. آپ جب پختہ ہو جائیں گے تو آپ سے بھی کوئی نہیں کہے گا. کوئی نہیں کہے گا لڑکی کی شادی میں ناچ گانا لاؤ، لیکن جب تک آپ ان کے نہیں ہیں تب تک شیطان آپ کو پھسلائے گا، ہے کہ نہیں؟ جب تک آپ ان کے نہیں ہیں تب تک نفس پھسلائے گا. جب تک آپ نہیں ہیں ان کے تب تک آپ کے دوست آپ کو شیطان کے راستے پہ بلائیں گے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں. ایک زمانہ آتا ہے کہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہاتھ سے نکل گیا، ختم یہ کیس. وہ کہتا ہے کہ یہ کیس کیا ہے؟ بگڑ گیا ہے. نفس شیطان کہتے ہیں کیس بگڑ گیا، اب ہمارے قابو میں آنے والا نہیں. ایسی کچھ دن جب آپ اللہ کے ہو جائیں گے تو سارے لوگ مایوس ہو جائیں گے. نفس بھی مایوس ہو جائے گا، شیطان مایوس ہو جائیں گے، رشتہ دار آپ کے مایوس ہو جائیں گے، آپ کے دوست احباب مایوس. آپ کہیے کہ میں کسی کا نہیں اللہ کا ہوں. بس ایک بات جس دن آپ نے کہہ لیا اس دن آپ کی ایک ووٹ جہاں پڑا آپ کی وزارت کا اعلان ہو جائے گا. وزارت سمجھے کہ نہیں؟ امام بخاری کی روایت، دیکھو لڑکے سو رہے ہیں، کیبنٹ ہو گیا. امام بخاری کی روایت ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو دوست بناتے ہیں، ہے کہ نہیں، تو جبریل کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا جبریل
انی احببتہ فلانا فاحبوہ، جبریل میں نے فلاں کو اپنا دوست بنا لیا ہے، اپنے دوستوں کی فہرست میں داخل کر لیا ہے، ذرا تم ان سے خیال سے بات کرنا، اب ان کو بے پاور مت سمجھنا ہے کہ نہیں، ان کا پاور بڑھ گیا ہے، آج سے میں نے ان کو دوست بنا لیا ہے، تم بھی ان کو دوست بناؤ۔ پھر جبریل اللہ کا یہ فرمان سارے فرشتوں میں جاری کر دیتے ہیں، تو فرشتے موقع پاتے ہیں تو وہ بھی زیارت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر بخاری کی روایت ہے، یہ کوئی آدمی آپ کو سمجھا دے کہ پیر صاحب لوگ بے صبری ہانکتے ہیں، نہیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اگر آپ کو نہ ملے تو ہم سے پوچھ لیجیے گا۔ آگے آتا ہے حتیٰ یوزع لہ القبول فی الارض، حضرت جبریل سارے ساتوں آسمانوں میں جب اعلان کر دیتے ہیں تو اللہ کے اس بندے کی مقبولیت زمین میں لے جا کے گاڑ دیتے ہیں، اور وہیں سے وہ فوارہ کی طرح اڑتی رہتی، فر 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 فر۔ اچھے لوگوں کے قلوب میں سب سے پہلے اس کا میسیج جاتا ہے، لیکن نیک لوگوں کے قلوب میں پہلے اس کی خبر پہنچتی ہے، آہستہ آہستہ روئے زمین پر اس کی محبت پھیلا دی جاتی ہے۔ اب چاہے رشتہ دار ہو نہ ہو، چاہے نہ چاہے، اس کو عزت دینی پڑتی ہے، اور اللہ کی اس محبت کا سب کو احترام کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کی وہ محبت ہے کہ کہتے ہیں کہ دیوانہ خلق پسے وہ دیوانہ، اور دیوانہ بکار خیش، دیوانہ اپنے کام میں اور ایک مخلوق اس کے پیچھے دیوانہ بن کے گھومتی رہتی۔ ارے بھائی اس میں 2-4 کروڑ کا انویسٹمنٹ نہیں ہے، صرف ایک ووٹ کا ہے، سمجھ گئے؟ آپ سوچیں کہ صاحب یہ انویسٹمنٹ ہم کہاں کر سکتے ہیں، کتنا انویسٹمنٹ ہے اس کے؟ صرف 1 ووٹ دینا ہے بس، اللہ کا حکم آئے تو گردن جھک جائے، بس کوئی بولے اس کو چپ کراؤ، خاموش، رب کا حکم آ گیا بس۔ جس دن یہ ڈھنگ آپ کو آ جائے گا اسی دن ساری کائنات آپ سے ڈرنے لگے گی، بات سمجھ گئے؟ کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے جنس و انس ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے شیطان خبیث ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ساری مخلوق ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ساری مخلوق کے سامنے اس کو سر جھکاتے جھکاتے ہے کہ نہیں پسینہ نکل آتا ہے۔ اس لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے، ایک اللہ کو راضی کر لیجیے، بات ختم۔ اور کچھ بچے گا؟ خواجہ صاحب فرماتے ہیں چلیے چھٹی، کہتے ہیں جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، کہتے ہیں ایک اللہ اگر آپ کا ہے تو سارا جہان آپ کا ہے، پھر کچھ بچا ہے؟ ارے سمجھ گئے؟ بابا کی گاڑی کو بابو کہتا ہے کہ نہیں میری ہے، حالانکہ بابا کی ہے، تو یہ آسمان کس کا؟ اللہ کا۔ تو جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ آسمان میرا ہے، ٹھیک ہے؟ ارے سمجھے؟ سمجھدار لوگ مل گئے ہم کو، اس لیے بات ختم۔ حضرت صاحب کہتے ہیں جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ ایک اللہ کو اگر آپ نے چھوڑ دیا تو کچھ بھی نہیں، سب مائنس میں چلا گیا، اور ایک اللہ کو آپ نے پا لیا تو سب کچھ موجود۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نظر کن کی کیا بدلی کی کل سارا جہاں بدلا۔ ایک اللہ کی نظر اگر آپ نے اپنے اوپر رکھا ہوا ہے کچھ بھی نہیں، اور اگر اس کی نظر ہٹی تو بیوی ناراض، رشتہ دار ناراض، بھیا ناراض، بابا ناراض، سب ناراض، سارے۔ ارے سمجھے؟ تو ایک اللہ کو خوش کرنا آسان ہے کہ سارے جہان کو خوش کرنا تو بہت مشکل کام ہے۔ آپ خوشی منائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری آپ کو نہیں دی ہے، اگر یہ ذمہ داری دے دیتے تو کوئی بھی جنت میں پہنچ نہیں سکتا تھا۔ کوئی پہنچتا؟ دعا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الفضل کلہ بیدک الخیر کلہ، اسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ۔ یا رب لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ
ولك الخلق كله بيدك الخير كله أسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اشفنا اللهم عافنا شفاء لا يغادر سقما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم آتنا أفضل ما تؤتي به عبادك الصالحين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي به عبادك المتقين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي به عبادك الناسكين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اے اللہ ہم اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے ہر ایک کے قصوروں کو گناہوں کو معاف فرما دے ہم میں سے ہر ایک کو اپنا قوی صحیح تعلق عطا فرما دے اپنی محبت معرفت نصیب فرما دے اے اللہ ہمارے ان اعضا جوارے کو اپنی خوشیاں کمانے کی فکر نصیب فرما اے اللہ یہ اعضا جوارے آج گناہوں میں لگے ہوئے ہیں اے اللہ ہم سب کو نفس و شیطان کے چنگل سے چھڑا لے اور ہم سب کو اپنا بنا لے اے اللہ ہم سب کو اپنا دوست بنا لے اپنے اولیاء دوستوں کی شان اور صفات پیدا فرما دے اے اللہ آج ہمارے اعضا جوارے ہمیں کھائے جا رہے ہیں آج ہم خود اپنا نقصان کرتے ہیں آج ہمارے نفس نے ہم کو بہکا کر پھسلا کر تیری مرضی سے ہٹا دیا ہے ہم نفسانی اور شیطانی بہکاوے میں آ کر صراط مستقیم سے بھٹک کر زندگی گزار رہے ہیں اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا دے اور سیدھے راستے پہ چلا دے سیدھے راستے سے اترنے سے ہمیں بچا لے اللہ ایک لمحہ تیری حفاظت درکار ہے ورنہ نفس و شیطان ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اکیلے پائیں گے تو ہمیں ہلاک کر ڈالیں گے اے اللہ تیرے محبوب نے دعا فرمانی تھی کہ اے اللہ اللہم لا تکلنی نفسی اے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما طرفۃ عین تیرے نبی نے دعا کی تھی تیرے نبی سے زیادہ کون جاننے والا ہے تیرے نبی نے دعا کی کہ اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے نہ فرما آج تو ہم برس کی زندگی نفس کے پیچھے گزار رہے ہیں ہم کتنی ہلاکتوں میں پڑے ہوئے ہیں ہمیں احساس نہیں اللہ ہم سب کو نفس کے پیچھے جا کر ہلاک ہونے سے بچا لے شیطان کی بات مان کر ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لے اے اللہ ہمارے گھروں میں دین داخل فرما دے اے اللہ دین کی فکر نصیب فرما دین پر عمل نصیب فرما اپنے محبوب کا پیارا طور طریقہ عطا فرما اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دے اے اللہ آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں تیرے محبوب کا اور شکل صورت ہماری یہود و نصارہ کی بنی ہوئی ہے اے اللہ یہود و نصارہ کے اعمال سے جو سراسر ہمارے دشمن ہیں دوست نہیں ہو سکتے ہیں اے اللہ تو نے خود فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء اے اللہ تو نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم اولیاء اور ہم جو ہے یہود و نصارہ کو دوست نہ بنائیں پھر بھی ہم ان کو دوست بنا کے زندگی گزار رہے ہیں اے اللہ ہمیں دشمن کو پہچاننے کی صلاحیت عطا فرما دے اے اللہ دشمن کے پیچھے جا کر ہم سب کو ضائع ہونے سے بچا لے اے اللہ عالم اسلام پر رحم فرما دے کرم فرما دے عالم اسلام کے غلبے کے فیصلے کو نافذ فرما دے اے اللہ مسلمانوں کو غلبہ اور نصرت نصیب فرما دے اے اللہ مسلمانوں کو اپنے محبوب کی شریعت سنت پہ جمع فرما دے حق پر جمع فرما دے اے اللہ باطل کی طرف اسے ضائع ہونے سے منتشر ہونے سے بچا لے اے اللہ ہمارے اپنے فضل سے ہندوستان میں بھی اسلام کے غلبے کے اسباب پیدا فرما اے اللہ مسلمانوں کو ہندوستان کی حکومتوں میں حصہ داریاں عطا فرما اور ان کو عدل و انصاف کی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرما عدل و انصاف کا نمونہ پیش کرنے کا جذبہ عطا فرما آج ساری انسانیت ظالموں کے ظلم سے قہر اور ان کے قہر سے سسک رہی ہے ہر جگہ دکھاوے کے دانت اور کھانے کے دانت اور ہیں ہر جگہ نفاق پھیلا ہوا ہے دنیا کو جو اپنے کو خیر خواہ بتاتے ہیں وہ لٹیرے ہیں ظالم ہیں حکمراں جو حکومتوں میں پہنچتے ہیں وہ سارا بوجھ غریب عوام پہ ڈال کر ظلم ناانصافی کر رہے ہیں اللہ ہم سب کو ایسی حکومتوں سے نجات نصیب فرما اللہ مسلمانوں کو اسلامی قیادت عطا فرما مسلمانوں کو مسلمانی قیادت عطا فرما اللہ مسلمانوں کی سیاست کو بھی مسلمان بنا دے ہماری معاشرت کو بھی مسلمان بنا دے ہمارے معاملات کو بھی مسلمان بنا دے اللہ ہم سب کو ہمارے جان کو مال کو آل کو اولاد کو سب کو 100% مسلمان بنا دے آج مسلمان
کا نام تو لگا ہوا ہے لیکن کام غیروں کا ہم کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو غیروں کے کام کرنے سے بچا لے، غیروں کا کام اے اللہ ہمارے پر تھوپا ہوا ہے، اے اللہ ہمیں اسے نجات دے دے۔ اے اللہ ہمارے اپنے فضل سے اس مدرسے میں برکت عطا فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اپنے اولیاء دوستوں کی صفات عطا فرما۔ اے اللہ پڑھنے والوں کو اپنی محبت معرفت عطا فرما۔ اے اللہ یہاں کے باشندگان تمام ناگالینڈ کے مسلمانوں کو اے اللہ اسلام کی سلامتی سے مالا مال فرما، ایمان کا امن عطا فرما۔ اے اللہ احسان کے محاسن عطا فرما۔ اے اللہ اپنے نام لیوا پیدا فرما۔ اے اللہ ذکر اذکار کے حاملین پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے نام لیواؤں کی سربلندی کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ تمام لوگوں کو خاص طور سے اللہ ہم اپنے داخل سلسلہ اور تمام دوستوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو دین پر عمل اور شریعت پر عمل، شریعت کی اشاعت کے لیے ہم سب کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری جان کو، مال کو، ہماری صلاحیتوں کو، ہماری اولاد کو اے اللہ اپنی خوشیوں میں لگا لے، ناخوشی کے راہوں سے بچا لے۔ اے اللہ امت کو شریعت پر واپس فرما دے۔ اے اللہ امت کو سنت پر جمع فرما دے، اپنے محبوب کے پیارے طریقے سے اس کو محبت نصیب فرما دے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین۔